لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا مولا الکونین امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ عزیزان گرامی، محترم ناظرین کرام، آج کی شب ولادت حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ ہم سب کی طرف سے ہم تہنیت اور تبریک پیش کرتے ہیں مولا امام حسن علیہ السلام کی وقت کے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی خدمت میں۔ بہت ہی مبارک شب ہے، مبارک مہینے کی مبارک شب ولادت سبط اکبر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہے۔ ہم نے قرآن کریم کی مشہور و معروف سورہ مبارکہ جسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے، اس سورہ کوثر کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس کے اندر خداوند عالم ارشاد یہ فرما رہا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، فصل لربک وانحر، بس آپ نماز پڑھیں اپنے رب کی اور قربانی دیں، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن مقتول نسل ہے۔ عزیزان گرامی، اگر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے فضائل و مناقب، ان کی عظمت و منزلت کو دیکھا جائے اور سورہ کوثر کو دیکھا جائے تو بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ سورہ کوثر کی تفسیر کا نام ہے امام حسن مجتبیٰ۔ سورہ کوثر ہے شہزادی کونین، اور اس سورہ کی تفسیر کی شروعات ہوئی ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے۔ مصداق سورہ کوثر ہیں جناب امام حسن مجتبیٰ، مصداق آیت تطہیر ہیں مولا امام حسن، مصداق سورہ حل عطا ہیں، مصداق آئے مودت ہیں، مصداق آئے ولایت ہیں۔ عزیزان گرامی، امام حسن کی شان میں قرآن کریم کی بے شمار آیتیں بھی ہیں اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار حدیثیں بھی ہیں، اور ان حدیثوں میں کہیں پر ان کی عصمت کا ذکر ہے، کہیں پر ان کی منزلت کا ذکر ہے، کہیں پر ان کی فضیلتوں کا ذکر ہے، کہیں پر ان کی سیادتوں کا ذکر ہے، کہیں پر ان کی شرف و منزلت کا ذکر ہے۔ بے شمار حدیثیں ہیں پیغمبر کی، اور ان حدیثوں کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو آپ کو ایک بات اور سمجھ میں آئے گی کہ پیغمبر نے ان حدیثوں کے ذریعے سے امام حسن مجتبیٰ کا تعارف بھی کروایا ہے، ان کو پہچنوایا بھی ہے، امت سے اس بات کا حجت تمام کیا ہے پیغمبر اکرم نے، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمارے اوپر اللہ کے رسول نے حجت تمام نہیں کی اور ہم حجت خدا کو پہچان نہیں سکے، ہم امام حسن مجتبیٰ کی معرفت حاصل نہ کر سکے۔ اسی لیے پیغمبر نے کثیر تعداد میں مولا امام حسن اور مولا امام حسین کی شان میں حدیثوں کو نقل فرمایا ہے، حدیثوں کو ارشاد فرمایا ہے۔ آج جو ہمیں امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے سلسلے سے اور ان کی عظمت اور فضیلت کے سلسلے سے گفتگو کرنی ہے، میں گفتگو کی شروعات یہاں سے کروں کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے جسم اطہر، ان کے جسم اقدس کی تعریف جو کی گئی ہے کہ مولا امام حسن کا جسم کیسا تھا، کتنا نازک کتنا لطیف جسم تھا مولا امام حسن کا، اس کے سلسلے سے جو تعریف کیا ہے علماء اہل سنت نے بھی لکھا اس بات کو۔ فرماتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کے جسم کا آدھا حصہ، اوپر والا جو حصہ تھا وہ پیغمبر سے مشابہ تھا، اور جسم کا جو آدھا حصہ تھا نیچے والا وہ مولا امیر المومنین سے مشابہ تھا۔ ایک امام حسن علیہ السلام کی ذات ہے
اور امام حسن علیہ السلام کی ذات کو خداوند عالم نے جسم کو اس سانچے میں ڈالا، اس انداز سے پیکر کو وجود عطا کیا ہے کہ آدھا حصہ، نصف حصہ پیغمبر سے مشابہ ہے اور نصف حصہ مولا امیر المومنین سے مشابہ ہے۔ عزیزان گرامی، جب میں نے اس جملے کو کتاب میں پڑھا تو برجستہ میرے دل و دماغ میں ایک جملہ ذہن میں آ گیا کہ جب امام حسن علیہ السلام مدینے میں نکلتے ہوں گے اور جب کسی کی بھی نگاہ امام حسن کے وجود مقدس پر پڑتی ہوگی تو ایک مرتبہ امام حسن کے اندر وہ جلوہ نبوت کو بھی دیکھتا ہوگا اور جمال امامت کو بھی دیکھتا ہوگا۔ جلوہ نبوت بھی پنہا ہے، جمال امامت بھی ظاہر ہے ایک امام حسن علیہ السلام کی ذات میں۔ امام حسن علیہ السلام کا نام خداوند عالم نے رکھوایا جبرائیل کے ذریعے سے۔ روایت کے اندر موجود ہے کہ کپڑا اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے بھیجا اور جس کے اوپر لکھا ہوا تھا حسن، اور کہا کہ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر آپ اس نومولود کا نام حسن رکھیں، اور یہ نام لوح محفوظ میں اللہ نے محفوظ رکھا تھا۔ یہاں تک مورخین کہتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام سے پہلے کسی فرد بشر کا نام حسن نہیں رکھا گیا۔ اس اعتبار سے بھی امام حسن علیہ السلام کے اندر انفرادیت پائی جاتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ لفظ حسن پہ لوگوں کی نگاہ نہیں پڑی ہوگی، لیکن چونکہ اللہ نے اسے اپنے خزانے میں پوشیدہ رکھا تھا، اس لیے تاکہ میں فاطمہ کے بیٹے کا نام حسن رکھوں گا، اس لیے لوگوں کے سامنے حسن ظاہر بھی ہوتا تھا، لوگ اپنے بیٹے کا نام حسن نہیں رکھ سکے، اس لیے کہ اللہ کا یہ راز تھا، یہ اللہ کا ارادہ تھا، یہ اللہ کی مشیت تھی۔ عزیزان گرامی، یہ ہے امام حسن علیہ السلام جو نام کے اعتبار سے بھی فضیلت ہے، وجود کے اعتبار سے، جسم اطہر کے اعتبار سے بھی اللہ نے امام حسن علیہ السلام کو یہ فضیلت بخشی کہ آدھا حصہ نبوت سے مشابہ ہے، آدھا حصہ امامت سے مشابہ۔ تعریف بتانے امام حسن علیہ السلام، علم ہو، حلم ہو، عصمت ہو، طہارت ہو، عفت ہو، شجاعت ہو، بہادری ہو، سخاوت ہو، کرم ہو، جو کچھ بھی بہترین خصائص ہوتے ہیں، احسن خصائص ہوتے ہیں، وہ سب کچھ اللہ نے امام حسن علیہ السلام کو عطا کیا تھا۔ اچھا، یہ بات عقلی بھی ہے، اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام امام ہے اور خداوند عالم امام کے اندر کوئی بھی خامی اور کوئی بھی کمی نہیں رکھتا۔ اسے خداوند عالم تمام وہ چیز عطا کرتا ہے جسے اچھا کہا جائے، جسے حسن کہا جائے، اور جب وہی حسن حسن میں ڈھلتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس حسن کے اندر بھی چار چاند لگ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ایک تو حسن خود ہی حسن کا پیکر، اور جب حسن ڈھل کر کے حسن میں جائے گا تو عزیزان گرامی کوئی سوچ نہیں سکتا ہے اس حسن کے اندر کتنی نورانیت نظر آتی ہوگی اور کتنی کشش نظر آتی ہوگی جب اللہ نے وہ تمام کا تمام حسن کو امام حسن کے اندر ودیت کیا ہوگا، امام حسن علیہ السلام کے وجود میں رکھا ہوگا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں تو امام حسن علیہ السلام کی سخاوت بے پناہ مشہور ہے، دسترخوان امام حسن مشہور ہے، کرم امام حسن مشہور ہے۔ اب غور کریے گا، دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہے تو ہم دے رہے ہیں، لیکن اہل بیت کے گھر کا مسئلہ یہ ہے، آپ تاریخ کے اوپر جا کر کے دیکھیں تو آپ کو معلوم یہ ہوگا کہ اہل بیت بچا کے رکھتے نہیں تھے۔ بچا کے رکھتے کیوں نہیں تھے؟ اس لیے کہ وہ توکل علی اللہ، اللہ پہ بھروسہ رکھتے تھے۔ ان کو اس بات کا یقین تھا جس خداوند عالم نے آج دیا ہے وہی خداوند عالم ہمیں کل بھی عطا کرے گا۔ ان کے ہاں سیونگ کا مسئلہ نہیں تھا، بچانے کا مسئلہ نہیں تھا، بچا کے رکھنے کا مسئلہ نہیں تھا۔ جب ہے کچھ نہیں اس کے بعد کرم کا مال پر نظر آتا ہے۔ چنانچہ روایت میں ملتا یہ کہ امام حسن علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا، فرزند رسول میں ضرورت مند ہوں، میں محتاج ہوں، میں سائل ہوں، آپ میری ضرورت کو پورا کر دیجیے۔ مولا امام حسن علیہ السلام نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا، یہ 50,000 درہم لے لے اور یہ 500 اشرفیاں لے لے۔ 50,000 درہم اور 500 اشرفیاں کا یہ لے لے۔ اور اس کے بعد مولا نے ایک جملہ فرمایا، چونکہ مولا نے اس کی جو جسم کی کیفیت کو دیکھا تو مولا نے ایک جملہ فرمایا، کہا کہ دیکھو اگر یہ تجھ سے اٹھ جائے تو ٹھیک ہے، اگر یہ 50,000 درہم اور یہ 500 اشرفیاں تو نہیں اٹھا سکتا ہے
تو کسی مزدور کو بلوا لے تاکہ وہ اٹھا کر کے تیری منزل تک پہنچا دے، اور تو پریشان نہ ہو، بلکہ مزدور کی مزدوری بھی میں ہی دوں گا۔ آپ نے غور فرمایا عزیزان گرامی، 50,000 درہم 500 اشرفیہ دیا، اس کے بعد کہا کہ مزدور کو بلوا کر کے اٹھوا لے، اور جو مزدور کی مزدوری ہوگی وہ بھی میں ہی دوں گا، تجھے دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مولا سے مانگا تھا کچھ، دیکھیں کچھ کا مفہوم کہاں پہ آتا ہے؟ جہاں پہ قلیل مقدار ہو، جہاں پہ کم دینے کا مسئلہ ہو، کچھ بھی دے دیجئے، کچھ بھی دے دیجئے میں 2 درہم 5 درہم بھی آ جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، سامنے والے نے کہا تھا مولا میں ضرورت مند ہوں، آپ مجھے کچھ عطا کر دیجئے۔ سوچنے والی بات ہے، جب کچھ میں اتنا دیا جاتا ہے تو جب کثیر دیا جاتا ہوگا تو کتنا دیا جاتا ہوگا؟ جب کچھ کا تصور اتنا ہے کہ 50,000 درہم 500 اشرفیہ دے دیا جائے، تو جب کثیر مانگا جاتا ہوگا تو وہ کتنا دیتے ہوں گے؟ مولا امام حسن نے ایک شخص کو دیکھا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا، میرے معبود مجھے 10,000 درہم کی ضرورت ہے، دے دے۔ اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہا ہے، 10,000 درہم بھی طے کر رہا کہ مولا میرے معبود مجھے 10,000 درہم چاہیے، 10,000 درہم کی ضرورت ہے، مجھے عطا کر دے میرے معبود۔ مولا امام حسن علیہ السلام کو ادھر سے گزر ہوا، اس کی دعا کو سن لیا، ایک مرتبہ اس کو بلائے، اور بلانے کے بعد کہا چل میرے ساتھ، اور بلانے کے بعد مولا نے اسے اپنے گھر سے 10,000 درہم دے دیا، 10,000 درہم دے دیا۔ عزیزان گرامی، اکثر و بیشتر یہ سوال ہوا کرتا ہے کہ آپ لوگ اہل بیت سے مانگتے کیوں ہیں؟ آپ لوگ کربلا معلی جا کر کے مولا حسین سے کیوں مانگتے ہیں؟ مولا عباس سے کیوں مانگتے ہیں؟ جنت البقیع میں شہزادی کونین کو وسیلہ کیوں بناتے ہیں؟ امام رضا سے کیوں مانگا جاتا ہے؟ اہل بیت اطہار سے کیوں مانگا جاتا ہے؟ مانگنا ہے تو اللہ ہی سے مانگ لو۔ عزیزان گرامی، اس روایت نے بتایا کہ مانگو گے اللہ سے بھی تو دیتے اہل بیت ہی ہیں۔ اللہ نے اہل بیت کو یہ قدرت طاقت دی ہے، اللہ نے اہل بیت کو اپنی صفات کا مظہر بنایا ہے۔ اگر تم اللہ کی بارگاہ میں بھی مانگو گے تو عطا اہل بیت کر دیتے ہیں۔ اہل بیت کے دروازے سے مل جایا کرتا ہے، اہل بیت کی بارگاہ سے مل جایا کرتا ہے۔ کبھی اہل بیت کے دروازے پر مانگنے میں انسان کو شرم نہیں کرنی چاہیے، کبھی اہل بیت کے سامنے دستے دعا کو بلند کرنا، لب کشائی کرنے میں انسان کو شرمسار نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ اہل بیت جب دیتے ہیں تو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا، اور جتنا مانگا جاتا ہے اہل بیت اس سے بھی زیادہ عطا کر دیتے ہیں۔ اسی عطا کے اوپر، اسی کرم کے اوپر ایک شخص نے مولا سے سوال کر لیا، مولا میں دیکھتا تو ہوں کہ آپ کو فاقہ ہے۔ ابھی میں نے عرض بھی کیا نا کہ اہل بیت سیونگ نہیں کرتے تھے، اہل بیت بچا کے رکھتے نہیں تھے، جو کچھ بھی اہل بیت کے پاس ہوتا تھا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ یہاں تک امام حسن کے لیے ہے کہ کئی مرتبہ انہوں نے اپنے پورے گھر کا سامان اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، فی سبیل اللہ، جتنے سامان تھے اللہ کی راہ میں دے دیا، اور یہ کئی مرتبہ ہوا ہے، تاریخ کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے جہاں پر عطا اور کرم ایسا ہو کہ جو کچھ بھی مانگا جائے وہ دے دیتے ہو، اور سیونگ کچھ نہیں، بچا کے رکھتے کچھ نہیں ہے۔ اس چیز کو آج میں 1400 سال کے بعد پڑھ رہا ہوں۔ کچھ لوگ بہرحال امام حسن کا دور دیکھے ہوئے ہیں، امام حسن علیہ السلام کو مشاہدہ کرتے تھے کہ گھر میں فاقہ ہے، خود مولا امام حسن فاقے سے۔ ایک سائل نے سوال کر لیا، مولا آپ فاقے سے خود رہتے ہیں، لیکن کوئی بھی سائل آتا ہے تو آپ اسے محروم نہیں کرتے، آپ اسے عطا کر دیتے ہو، آپ اسے فوراً ہی دے دیتے ہیں، جتنا مانگتے اس سے بھی کبھی کبھی زیادہ دے دیتے ہیں۔ مولا بات سمجھ میں نہیں ہے۔ مولا کا جواب سنیں گے عزیزان گرامی، یہ جواب ایمان افروز جواب ہے۔ یہ جواب جو میں دے رہا ہوں، مولا امام حسن علیہ السلام کا قول جو نقل کر رہا ہوں، یہ ایمان افروز جواب ہے۔ اس سے ایمان میں بالغی پیدا ہوتی ہے، ایمان میں اضافہ پیدا ہوتا ہے، ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے، قلب مومن منور ہوتا ہے، نورانی ہوتا ہے۔ سائل نے سوال کیا مولا آپ کو خود فاقے رہتے ہیں، اور لیکن ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ سے جو بھی کوئی مانگتا ہے آپ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ مولا ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ مولا کا جواب سنیں آپ، مولا فرما رہے ہیں میں اللہ سے مانگتا ہوں، میں اللہ سے مانگتا ہوں، اور اللہ نے میرے اندر عادت یہ رکھی ہے کہ میں لوگوں کو دوں،
میں خود مانگتا ہوں اللہ سے، اور اللہ نے میرے اندر یہ صفت، یہ فطرت میں رکھا ہے، یہ عادت رکھی ہے کہ میں لوگوں کو دوں، کسی کو ٹالوں نہیں، کسی کو محروم نہ کروں، کسی کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہ بھیجوں۔ یہ اللہ نے میرے اندر یہ عادت ڈالی ہے۔ چونکہ اللہ نے یہ میرے اندر عادت ڈالی ہے، لہٰذا میں اس عادت پر گامزن ہوں، میں اسی عادت پر قائم ہوں، مانگتا اللہ سے ہوں، صفت اللہ کی دی ہوئی ہے، عادت اللہ کی دی ہوئی ہے، لہٰذا میں دیتا ہی رہتا ہوں، میں کسی کو محروم نہیں کرتا ہوں۔ اس کے بعد مولا نے جواب دیا، دیتا اسی وقت ہوں چونکہ اللہ مجھے دیتا ہے، چونکہ اللہ مجھے دیتا ہے اسی لیے میں سائل کو دیتا ہوں۔ اب مرتبہ مولا نے فرمایا، اگر میں نے اپنے دروازے سے کسی کو محروم کر دیا، کسی کو فراموش کر دیا، کسی کو بغیر دیے ہوئے لوٹا دیا، تو ڈرتا اس بات سے ہوں کہیں اللہ اپنی عطا نہ روک لے، کہیں اللہ اپنی عطا نہ روک لے، کہیں اللہ اپنا کرم نہ روک لے، کہیں اللہ اپنا فضل نہ روک لے، کہیں اللہ اپنے دینا نہ روک لے۔ عزیزان گرامی، مفہوم سمجھ میں آیا، ایمان افروز بات سمجھ میں آئی۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ ہماری غربت دور ہو جائے، ہماری تنگ دستی دور ہو جائے، ہماری مالی پریشانی دور ہو جائے، تو امام حسن علیہ السلام کی صفت کو اپنے اندر پیدا کر لیں۔ ہم اپنے دروازے سے کسی کو اگر محروم نہیں کریں گے تو اللہ بھی اپنے فضل سے ہمیں کبھی محروم نہیں کرے گا، اللہ بھی اپنے کرم سے ہمیں کبھی محروم نہیں کرے گا۔ جتنا ہم بندہ ہو کر کے بندوں کو عطا کریں گے، اس سے کئی گنا زیادہ خداوند عالم اپنے خزانے سے ہمیں عطا کرے گا۔ عزیزان گرامی، یہ ہے کرم کا فائدہ، یہ ہے عطا کا فائدہ، یہ سائلوں کو دینے کا فائدہ ہے جو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، میں مانگتا ہوں اللہ سے ہے، اللہ مجھے دیتا ہے، میں بندوں کو دیتا ہوں۔ عزیزان گرامی، غور فرمائے اپنے، یہ ہے مولا امام حسن علیہ السلام کا کرم، یہ ہے مولا امام حسن علیہ السلام کی سخاوت۔ اسی لیے روایت میں ایک واقعہ ملتا ہے، روایت میں ملتا ہے کہ معاویہ حاکم شام مدینے آیا، اور مدینے میں آنے کے بعد اس نے اعلان کیا کہ جو کوئی بھی مجھ سے ملنے کے لیے آئے گا، میں اس کو حسب حیثیت اس کو درہم و دینار تحفے میں دوں گا، ہدیے میں دوں گا۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ معاویہ نے اعلان جب کروایا تھا تو پورا مدینہ ٹوٹ پڑا، ہر کوئی جاتا ہے، معاویہ سے ملتا ہے، معاویہ اس کی شخصیت کو دیکھتا، اس کی ذات کو دیکھتا، اور اس کے بعد معاویہ اس کو اپنے مطابق دے دیتا۔ مولا امام حسن پہنچے، اور مولا امام حسن علیہ السلام اس وقت پہنچے جب پورے مدینے والے لے کر کے جا چکے تھے۔ تو معاویہ نے ایک جملہ کہا، فرزند زہرا، فرزند رسول، آپ سب سے آخر میں اس لیے آئے ہیں تاکہ میرا خزانہ ختم ہو جائے اور میں آپ کو نہ دے سکوں اور میں ذلیل و رسوا ہو جاؤں، لیکن آپ آئے ہیں، آپ بیٹھیے، پریشان نہ ہو۔ جتنا ہم نے پورے مدینے والے کو دیا ہے اتنا میں آپ کو اکیلے دوں گا، اس لیے کہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ غور کریے گا عزیزان گرامی، ایک بات میں پوری تاریخ کی ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، سخاوت کبھی بھی بنی امیہ میں تھی ہی نہیں، سخاوت ہمیشہ بنی ہاشم میں تھی۔ نہ جانے معاویہ کو کیا سوجھی تھی کہ جو اپنی ماں کے ذریعے سے اپنا تعارف کرا رہا تھا کہ یعنی ایسا لگا کہ جیسے بنی امیہ میں سخاوت بہت زیادہ ہے۔ مولا امام حسن علیہ السلام بیٹھ گئے، اس نے حکم دے دیا، اب وہ درہم و دینار آ گئے تھیلیوں میں۔ روایت کے جملے یہ کہا کہ معاویہ نے کہ فرزند رسول آپ لے لیجئے، اور یہ میں نے اتنا آپ کو دیا ہے جتنا میں نے پورے مدینے والوں کو دیا ہے، اور میں نے اتنا اس لیے آپ کو دیا ہے چونکہ میں ہندا کا بیٹا ہوں۔ روایت کے جملے یہ مولا نے درہم و دینار کو دیکھا اور ہاتھ بھی نہیں لگایا، درہم و دینار کو دیکھا اور ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میں نے ابھی عرض کیا جو اللہ سے مانگتا ہو وہ دربار کے درہم و دینار کا محتاج نہیں ہے،
جسے اللہ عطا کرتا ہو وہ دربار کے درہم و دینار کی تھیلیوں کا محتاج نہیں، نہ ہی اس پر وہ نگاہ رکھتا ہے۔ روایت کے جملے کی تھوڑی دیر مولا امام حسن بیٹھے رہے، اور اس کے بعد جب مولا جانے کا ارادہ کیے تو معاویہ کے غلام کی نگاہ مولا امام حسن کی نالین کے اوپر پڑی۔ کیا دیکھا کہ مولا امام حسن کی نالین الٹی ہے۔ ایک مرتبہ دوڑتا ہوا آیا، معاویہ کا غلام ہے، لیکن لگتا یہ ہے کہ امامت شناس ہے، کسی حد تک امام حسن کو پہچانتا ہے، یا امام حسن کی فطرت کو پہچانتا ہے، یا امام حسن کے نیچر کو جانتا ہے۔ روایت کے جملے جیسے ہی مولا ارادہ کر رہے ہیں، دیکھا کہ نالین الٹی ہے، ایک مطلب دوڑتا ہوا آیا، اس نے مولا کے نالین کو سیدھا کیا۔ جیسے ہی اس نے نالین کو سیدھا کیا، مولا امام حسن نے اس غلام کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد فرمایا یہ پورا درہم و دینار تو لے لے، یہ پورا درہم و دینار تو لے لے۔ اور جب غلام کو مولا امام حسن نے معاویہ کے سامنے، معاویہ کے غلام کو ایک نالین کو سیدھی کرنے کی بنیاد پر، صرف ایک چھوٹے سے کام کی بنیاد پر اتنا زیادہ درہم و دینار دے دیا، تو اس کے بعد مولا امام حسن نے ایک جملہ فرمایا، اب سمجھ میں آیا معاویہ، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ اب سمجھ میں آیا، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں۔ مفہوم کا جملے کا کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ معاویہ نے اپنی ماں کا تعارف اس لیے کرایا تھا تاکہ سمجھ میں آ جائے وہ بہت بڑا سخی ہے، بہت بڑا کریم ہے، جتنا اس نے پورے مدینے والے کو دیا ہے اتنا اکیلے وہ امام حسن کو دے رہا ہے۔ مولا نے معاویہ ہی کے غلام کو دے کر کے بتایا کہ میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے فاطمہ کا بیٹا اپنے خدمت گزاروں کو اتنا دے دیا کرتا ہے جتنا ہندا کا بیٹا اپنے ملنے والوں کو دیا کرتا ہے۔ اور فرمان عزیزان گرامی، یہ ہے مولا امام حسن علیہ السلام کی سخاوت، یہ ہے مولا امام حسن علیہ السلام کا کرم، کہ جہاں پر مولا امام حسن ایک چھوٹے چھوٹے فعل پر، چھوٹی چھوٹی خدمتوں پر مولا اس قدر دیا کرتے تھے، اس قدر عطا کیا کرتے تھے۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ قیصر روم کو جب یہ معلوم ہوا ہے کہ کوفے میں مولا امیر المومنین ہیں اور شام میں معاویہ ہے اور دونوں طرف کی حکومتیں ہیں، قیصر روم نے ایک مرتبہ سوچا کہ کسے اپنا خراج دیا جائے، کسے اپنا خراج دیا جائے۔ ملک روم کا جو خراج ہوا کرتا تھا وہ کثیر تعداد میں ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ قیصر روم نے دونوں طرف ایک ایک قاصد بھیجا کہ آپ لوگ اپنا اپنا ایک ایک نمائندہ ہمارے پاس بھیجیے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ واقعی حکومت حق کس کا ہے، واقعی تخت کا مالک کون ہے۔ تاریخ لکھتی یہ ہے کہ ایک مرتبہ ادھر سے مولا امام حسن کو بھیجا مولا امیر المومنین نے کہ آپ تشریف لے جائیے، ادھر سے معاویہ نے اپنے لڑکے یزید کو بھیج دیا۔ روایت کے جملے ہے کہ جب یزید پہنچا قیصر روم کے پاس تو ایک مرتبہ قیصر روم کی ہیبت اور جلالت کو دیکھ کر کے یزید فوراً آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد اس نے قیصر روم کی دستبوسی کرنے لگا، ہاتھوں کو چومنے لگا۔ جب مولا امام حسن پہنچے تو ایک مرتبہ مولا امام حسین نے اللہ کی تعریف کی، الحمدللہ، اللہ کے لاکھ لاکھ تعریف، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، اس نے نہ مجھے یہودی بنایا، نہ نصرانی بنایا، نہ مجوسی بنایا، مجھے فطرت اسلام پہ خلق کیا، مجھے فرزند رسول بنایا۔ اس جملے کا اثر یہ ہونا تھا کہ قیصر روم پر خود بھی ہیبت طاری ہو گئی، اس نے خود اٹھ کر کے مولا امام حسن کا احترام کیا، مولا امام حسن کا استقبال کیا، اور اپنے بغل میں مولا امام حسن کو بیٹھا لیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ دونوں طرف کے نمائندے آئیں گے تو ان کا امتحان لیا جائے گا۔ روایت کے جملے ہے کہ ایک مرتبہ قیصر روم نے یزید سے کہا کہ میں چاہتا ہوں تیرا امتحان لوں، تو آمادہ ہے امتحان کے لیے؟ کچھ سوالوں کا جواب دے گا؟ کہا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ قیصر روم نے چند تصویریں نکلوائیں، کہا بتاؤ یہ تصویریں کس کی ہیں؟ یزید نے چابی تصویروں کو دیکھنے کے بعد کہا مجھے نہیں معلوم کہ یہ تصویریں کس کی ہیں، میں نہیں پہچانتا ان تصویروں۔ قیصر روم نے امام حسن علیہ السلام سے فرمایا یہ بتائیے آپ جانتے یہ تصویر کس کی ہے؟
مولا نے تمام تصویروں کا نام بتانا شروع کیا. یہ فلاں نبی کی تصویر ہے، یہ آدم علیہ السلام کی، یہ شعیب نبی کی ہے، یہ موسیٰ علیہ السلام کی. یہ ایک ایک نبیوں کی تعریف کرنے لگے، تصویروں کی نشاندہی کرنے لگے. آخر میں ایک تصویر کو دیکھ کر مولا امام حسن اشکبار ہو گئے. مولا امام حسن رونے لگے. قیصر روم نے پوچھا اس تصویر کو دیکھ کر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ مولا نے فرمایا یہ میرے جد رسول اللہ کی تصویر، یہ ان کی تصویر ہے. یہ مجھے اپنے نانا کی تصویر کو دیکھا تو میں اشکبار ہو گیا. کہ اچھا فرزند رسول ہیں آپ میرے چند سوالوں کا جواب دیں گے؟ مولا نے فرمایا بتا تیرا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا یہ بتائیے کہ خدا بند عالم نے وہ کتنی چیزیں ہیں جنہیں بغیر ماں کے پیدا کیا ہے، جنہیں بغیر ماں کے پیدا کیا گیا ہے. مولا نے فرمایا اس میں سب سے پہلے جناب آدم ہیں، جناب حوا ہیں، جنہیں اللہ نے بغیر ماں جناب بغیر باپ کے پیدا کیا ہے. تجھے معلوم ہے جو جناب ابراہیم کے لیے اللہ نے دمبا نازل کیا تھا تاکہ اسماعیل کی جگہ پہ ذبح ہو جائے، اللہ نے اسے بھی بغیر ماں کے پیدا کیا. تجھے معلوم ہے جو جناب موسیٰ کے ہاتھ میں عصا تھا اس سے جو اژدہا پیدا ہوا تھا وہ بغیر ماں کے پیدا ہوا تھا. تجھے معلوم ہے جو جناب حابیل کی دفن کے لیے اللہ نے کوے کو بھیجا تھا تاکہ قابیل جناب حابیل کو دفن کر سکے، وہ کوہ بھی بغیر ماں کے پیدا ہوا تھا. جناب صالح کا جو ناقہ تھا اسے بھی اللہ نے بغیر ماں کے پیدا کیا تھا. ابلیس کو بھی اللہ نے بغیر ماں کے پیدا کیا ہے. جیسے ہی روایت کے جملے ہیں کہ قیصر روم نے ان سوال کے جوابات کو سنا ہے، ایک مرتبہ فوراً دست بوسی کرنے لگا، پیشانی کو چومنے لگا اور ایک جملہ کہا واقعاً اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہی منصب عطا کرتا ہے. اور تحفے اور تحائف دے کر کے مولا امام حسن کو رخصت کیا. عزیزان گرامی، مولا امام حسن نے قیصر روم کے دربار میں اپنے علم کا اظہار کر کے بتا دیا کہ اے قیصر روم اب بھی لوگوں کو سمجھ میں آ جانا چاہیے، اللہ اپنا کوئی بھی منصب کسی جاہل کے حوالے نہیں کرتا. اللہ اپنا منصب اسی کو دیتا ہے جو اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہوا کرتا ہے. عزیزان گرامی، یہ ہے مولا امام حسن علیہ السلام جنہیں اللہ نے ہر طرح کی صفت عطا کی تھی، جنہیں اللہ نے ہر طرح کے خصائص عطا فرمائے تھے اور ہر وہ چیز عطا فرمائی تھی جو نمائندہ الہی کے اندر ہونا چاہیے. عزیزان گرامی، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو اس مبارک شب کے طفیل میں ہر طرح کی خوشیاں عطا فرمائے، ہر طرح کے رنج اور غم کو دور فرمائے. میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، امام حسن کے صدقہ ہے، امام حسن کے طفیل میں ائمہ باقی اور شہزادے کونین کی روزوں کی تعمیرات کا اسباب مہیا فرما. میرے معبود امام حسن کا واسطہ ہم سب کو تمام مرتبات عالیہ اور حج بیت اللہ کی زیادہ نصیب فرما. میرے معبود وبائی مرض بہت کثرت سے ہے، میرے معبود بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. میرے معبود تجھے امام حسن کا واسطہ ہے، اس مرض کو نیست و نابود فرما. اس مرض میں جو لوگ مبتلا ہیں اور جو کسی بھی مرض میں مبتلا ہیں، میرے معبود تمام مریضوں کو شفاء کلی اور صحت کاملہ عطا فرما. میرے معبود سب کے تمام دکھ درد رنج غم کو اس مبارک شب مبارک مہینے کے طفیل میں دفع رفع فرما. میرے معبود تمام مومن اور مومنات کو صحت و کامل عطا فرما، تندرستی عطا فرما. جتنے محرومین ہیں اس مبارک شب مبارک مہینے کے طفیل میں میرے معبود سب کو اعلیٰ علین میں جگہ عطا فرما. جو بے مکان انہیں صاحب مکان بنا، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد بنا. میرے معبود تجھے واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، ہم سب کو اور ہم سب کی اولادوں کو دامن قرآن دامن اہل بیت سے متمسک رکھ. تمام مومن اور مومنات کو طول عمر عطا فرما. حجت خدا امام زمانہ کے زور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد و آلہ الطاہرین.